حقہ بھرتا تھا، حقہ دے دیتا تھا، حضرت حقہ پیتے تھے اور اس کے بعد پیتے پیتے فرماتے اچھا کیا ہے کھولو، کھولتا تھا وہیں حضرت لکھواتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا تذکرہ آپ نے کیا اور بتایا، کیونکہ آپ کی ایک صحبت رہی حضور مفتی اعظم ہند سے، تو ہم کچھ پہلو جاننا چاہیں گے کہ حضور مفتی اعظم ہند کا کوئی واقعہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں۔ وہ تو واقعہ نہیں، اگر میں روزانہ کی کرامتیں بیان کروں تو ایک کتاب ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ توفیق دے کہ میں اس کو قلم بند کر کے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ حضرت کا علمی مقام دیکھیے، حضرت سے میری جو ٹریننگ شروع ہوئی وہ سفر ہی میں، دارالفتہ میں جو استفتے آتے تھے، جو اہم استفتے ہوتے تھے وہاں کے موجودہ مفتیوں سے حل نہیں ہوتے تھے، وہ مجھے لپیٹ کے ایک کپڑے میں دے دیے جاتے تھے۔ لال کپڑا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، نہ کوئی بیگ نہ کوئی تھیلا، دے دیے جاتے تھے۔ وہ جیسے پٹواری لوگ رکھتے ہیں تو کھاتا بھائی لپیٹ کے لال کپڑے میں، اسی میں لپیٹ کے دے دیے جاتے تھے کہ جہاں موقع ملے حضرت سے لکھوا لیجیے گا۔ میں ٹرین پہ حضرت کو بٹھا کے حقہ بھرتا تھا، حقہ دے دیتا تھا، حضرت حقہ پیتے تھے اور اس کے بعد پیتے پیتے فرماتے اچھا کیا ہے کھولو، کھولتا تھا وہیں حضرت لکھواتے تھے۔ شروع تو حضرت نے، میں نے سوال پڑھا، حضرت نے فرمایا لکھو، اب بولتے تھے میں لکھتا تھا، جب ختم ہو گیا تو حضرت کو دکھاتے تھے۔ اس پر بھی حضرت فرماتے تھے کہ یہاں فاصلہ زیادہ چھوڑ دیا، ادھر جگہ رہ گئی، کوئی دوسرا کوئی لفظ بڑھا دے گا، جائز ہے، کوئی نہ بڑھا دیا تو ناجائز ہو جائے گا، ایسے لکھنا چاہیے، ایسے لکھنا چاہیے، فرماتے رہے۔ اس طرح ہوتا رہا۔ کچھ دنوں بعد یہ فرمانے لگے کہ اچھا تم بتاؤ کیا جواب ہوگا۔ تو الٹا سیدھا جو سمجھ میں آتا تھا مجھ کو میں کہتا تھا، کہتے ہیں فرمایا نہیں، وہ نہیں، یہ ہوگا۔ تو اسی طرح کئی بار یہ فرمایا کہ اچھا ایسا کیوں ہوگا، تو میں وجہ بتاتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق۔ وجہ صحیح ہو تو فرماتے تھے ٹھیک ہے، وجہ صحیح نہ ہو تو فرماتے تھے نہیں وہ نہیں، یہ ہوگا، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے۔ اسی طرح لکھاتے تھے حضرت فتویٰ۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت کوئی بہت اہم فتویٰ تھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جواب ہوگا، میں نے کہا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں فرمایا لکھو، میں نے لکھنا شروع کیا تو حضرت نے 23 کتاب کی عبارتیں لکھوائیں۔ 23 کتاب، مجھے یاد ہے، وہاں تو زبانی کا معاملہ تھا، 23 عبارتیں لکھوائیں۔ میں نے لکھ کے پیش کیا، پڑھا، پھر اس کے بعد دستخط کیا حضرت نے۔ اس وقت نہ مجھے ہوش، نہ جو مفتیان کرام تھے ان لوگوں کو اس کا شعور ہوا، نہ مجھے شعور کہ ان سب کی نقل لے لی جاتی۔ وہاں سے جہاں اترے جس شہر میں، وہیں سے ڈاک کے ذریعے روانہ کر دیا، ان سب کی نقل نہیں رہ سکی۔ یہ مقام تو علمی تھا، کرامتیں بھی بے شمار دیکھی۔ ہاں۔